قابل احترام دوستو، جیسا کہ حضرت مفتی صاحب نے اعلان میں فرمایا کہ ہمارے لیے یہ خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہے کہ الحمدللہ ہمارے شہر میرپور خاص میں اور اب اس وقت خصوصاً ہماری اس علاقے کی یہ تاریخی مسجد توحیدی مسجد میں عالم اسلام کی عظیم شخصیت، روحانی شخصیت، یادگار اسلاف، ہمارے اکابرین کی نشانی، رہبر شریعت، پیر طریقت، ہمارے شیخ، ہمارے مربی، ہمارے محسن حضرت اقدس حضرت مولانا شیخ پیر سید عبد المعبود آزاد صاحب دامت برکاتہم الحمدللہ تشریف فرمائے ہیں، سندھ کے دورے پر ہیں۔ ہم اہلیان میرپور خاص کو بھی شرف بخشا، کل سے مختلف پروگرام ہوتے ہوئے آج توحیدی مسجد میں آپ حضرات کی خدمت میں حضرت سے گزارش کی تو حضرت نے شفقت فرمائی، اور انشاءاللہ آج ہی عشاء کے بعد مرکزی پروگرام ہونا ہے گلشن مسجد میں۔ انشاءاللہ حضرت یہاں بھی ہمیں نصائح فرمائیں گے، اور پھر انشاءاللہ تفصیلی بیان بعد نماز عشاء آج ہی گلشن مسجد میں ہوگا، اور پھر مجلس ذکر بھی ہوگی، اور انشاءاللہ وہ ذکر و مراقبہ اور اس میں انشاءاللہ جو حاصل ہوتا ہے وہ اسی وقت ہی پتہ چلتا ہے۔ دو تین باتیں عرض کر کے جو اپنے بڑوں سے سیکھی ہیں میں حضرت سے ہی عرض کروں گا۔ یقیناً میں بھی پیاسا ہوں، آپ بھی پیاسے۔ میرے بھائیوں، یہ جو تصوف کی محنت ہے، یہ جو سلسلوں کی محنت ہے، اس کا حاصل اللہ کی معرفت ہے۔ ہم سب کو اللہ کی معرفت مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یہی ہے مقصد جو یہ محنت ہو رہی ہے، تصوف کی لائن میں محنت ہو رہی ہے۔ حضرات تشریف لا رہے ہیں، تبلیغی جماعت کی صورت میں محنت ہو رہی ہے، مدارس کی صورت میں محنت ہو رہی ہے کہ ہم سب اپنے اللہ سے تعلق کو مضبوط کر لیں کہ اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے احکامات ربانیہ کو پورا کرنا بھی ضروری، اور ذکر الہی سے وابستہ رہنا بھی ضروری۔ جتنا زیادہ اللہ کو یاد کریں گے اتنا ہی زیادہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت بستی چلی جائے گی۔ فاذکرونی اذکرکم، جب ہم اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ ہمیں یاد کریں گے۔ ہم فرش پہ اللہ کو یاد کریں گے، اللہ عرش پر ہمیں یاد کریں گے۔ ہر دم ہر آن اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اجیب دعوت الداع اذا دعانی فلیستجیبوا، جب جب اللہ کو پکاریں گے اللہ ہماری پکار کو سنتے ہیں، پکار کا جواب بھی دیتے ہیں۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اگر ہم گڑ گڑا کر مانگے، ہم خفیہ مانگے، آہستگی سے اپنے گھر میں بند کمرے میں اللہ کو پکاریں تو اللہ وہاں بھی ہماری پکار کو سنتا ہے۔ ساری دنیا کے لوگ مل کر بیک وقت اللہ کو پکاریں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ساری دنیا میں جتنی بھی انسانیت بستی ہے بیک وقت مل کر اللہ کو پکارے، اپنے اپنے انداز میں پکارے، اپنی اپنی زبان میں پکارے۔ اللہ سب کی پکار کو بھی سنتے ہیں، اور اللہ بیک وقت سب کی پکار کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اللہ تو ہر دم ہماری دعاؤں کو سننے کے لیے اللہ تعالیٰ تو ہر وقت انتظار میں ہیں کہ میرا بندہ کم مجھ سے مانگے، میں اللہ ان کو عطا کر دوں اور ان کی ضروریات کو پورا کر دوں۔ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے مجھے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، تیرے یہاں کمی نہیں۔ اللہ کے یہاں کمی نہیں ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، تو اللہ سے ہر دم مانگا کریں، دعا کیا کریں۔ علماء کرام نے لکھا اللہ کسی کی دعا کو رد نہیں فرماتے، ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے، یقیناً قبول ہوتی ہے، سوائے اس شخص کے کہ جس کے پیٹ میں حرام لقمہ چلا جائے۔ حرام لقمہ جانے والے کی دعا قبول نہیں، ورنہ اللہ رب العالمین کسی کی دعا کو بھی رد نہیں فرماتے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ تم ہر نماز میں مانگ رہے ہو، تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی، یقیناً قبول ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے قبولیت کے اپنے انداز ہیں۔ علماء کرام نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ تین طرح سے ہماری دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ جب اللہ کو پکارتے ہیں اللہ پکار کا جواب بھی دیتے ہیں، دعا کو شرف قبولیت بھی عطا فرماتے ہیں، لیکن قبولیت کے اللہ کے اپنے انداز ہیں۔ چنانچہ فرمایا
کہ جب اللہ سے ہم کچھ مانگتے ہیں، ہم نے نماز پڑھ کر اللہ سے کوئی نعمت مانگی، کوئی مسئلے کا حل مانگا، اللہ تعالیٰ ہمارے اس مسئلے کو حل فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اس پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ جو نعمت اللہ سے مانگی وہ ہمیں مل گئی، اللہ سے اپنا گھر مانگا اللہ نے دے دیا، اللہ سے اپنی گاڑی سواری مانگی اللہ نے دے دی۔ تو یہ ہے وہ دعا کی قبولیت کی صورت جو ہمیں نظر آتی ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ہیں، ہر چیز میں اللہ کی کوئی حکمت ہے۔ جو اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں اس کے ملنے میں ہمارے لیے خیر ہے تو اللہ وہ چیز ہمیں عطا فرما دیتے ہیں، ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ اللہ سے ہم کچھ مانگ رہے ہیں لیکن اللہ تو جانتے ہیں، وہ تو علام الغیوب ہیں، ہمیں اپنے آنے والے کل کا نہیں پتہ، اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ لیکن جب اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے یہ چیز مانگ رہا ہے لیکن اس چیز کے ملنے میں خیر نہیں ہے، اس کا نقصان ہے، یہ مجھ سے اپنی گاڑی مانگ رہا ہے لیکن اس کو گاڑی کے دینے میں اس کے لیے عافیت نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین دعا کو رد پھر بھی نہیں فرماتے۔ اللہ اس کو وہ چیز تو عطا نہیں فرماتے لیکن دعا کو بھی ضائع نہیں فرماتے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کے مقدر میں آنے والی کوئی مصیبت ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، آنے والے وقتوں میں اس کے لیے کوئی حالات آنے والے ہوتے ہیں، اب یہ اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ اس کی دعا کے صدقے آنے والی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ دعا یہ بھی رد نہیں گئی، ہمیں نظر نہیں آئی۔ شیطان یہاں دھوکہ دیتا ہے کہ دیکھو تم نے اللہ سے مانگا، گر گڑا کر مانگا، دو آنسو بھی بہا لیے اور بار بار مانگ رہے ہو لیکن تمہاری دعا قبول نہیں ہوئی، تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ لیکن میرے بھائیوں، مسئلہ حل اس طرح ہو گیا، ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ اللہ نے ہمیں وہ چیز نہیں دی کیونکہ اس کے ملنے میں ہمارے لیے عافیت نہیں تھی، لیکن اللہ نے اس کے صدقے میں ہمارا کتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا کہ آنے والی مصیبت کو ٹال دیا۔ تو یہ بھی دعا کی قبولیت کی ایک صورت ہے۔ اور تیسری صورت فرمایا، ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی حکمت وہ چیز ہمیں اس وقت نہیں ملتی، اسی میں ہمارا اپنا فائدہ، اور پھر ہمارے مقدر میں آنے والے وقتوں میں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی بھی نہیں لکھی ہوئی ہے تو بھی اللہ دعا کو رد نہیں فرماتے۔ فرمایا کہ اس دعا کو اللہ تعالیٰ اس مومن کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا، اعمال نامے سامنے آئیں گے اور میزان سجا دیا جائے گا، ہر انسان کا عمل اس کے سامنے لایا جائے گا، پھر اس کے سامنے بہت سے اعمال اور بہت سی نیکیاں لائی جائیں گی۔ وہ حیران ہوگا میرے اتنا ثواب کہاں سے آ گیا، اتنی نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ تو بتایا جائے گا کہ جب تم اللہ سے مانگا کرتے تھے، تم دعا کیا کرتے تھے، ہر نماز میں دعا کیا کرتے تھے، ذکر و اذکار کے بعد دعا کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین تمہاری دعاؤں کو ضائع نہیں فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تمہاری دعا کو قبول نہیں فرمایا، آنے والی کوئی مصیبت بھی نہیں تھی کہ اللہ اس کے صدقے ٹال دیتے، لیکن اللہ نے دعا کو رد نہیں فرمایا، اللہ نے تمہاری دعا کو آخرت کا یہاں ذخیرہ بنا کر رکھ دیا۔ اور آج جو تمہارے سامنے یہ نیکیوں کا پہاڑ جیسا انبار آ رہا ہے، یہ وہی تمہاری دعائیں ہیں جو دنیا میں تم نے مانگی تھی، آج یہ ذخیرہ بن کر تمہارے لیے آ گئی ہیں۔ اس وقت انسان مومن کہے گا، ہائے کاش کہ دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، میری ساری دعائیں آخرت کا ذخیرہ بنا کر رکھ دی جاتی۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بار بار اللہ کو پکاریں، بار بار اللہ کو پکاریں، بار بار اللہ سے دعا کریں، ذکر کیا کریں، اللہ کی صدا لگاتے رہیں، اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے رہیں، اپنی جبینوں کو اللہ کے حضور جھکاتے رہیں، نمازوں میں، فرائض میں، نوافل میں، تہجد میں، اشراق میں، چاشت میں، اوابین میں، جب موقع ملے اللہ کے حضور جھک کر اللہ سے مانگیں، گر گڑائیں۔ یہ دعائیں، یہ ذکر و اذکار ضائع نہیں جاتا ہے، انشاءاللہ قیامت کے دن کام آئے گا۔ اسی بات کی محنت اور یہی سمجھانے کے لیے ہمارے شیخ، ہمارے حضرات تشریف لایا کرتے ہیں، ہمارے شیخ بھی تشریف لائے، انشاءاللہ حضرت ہمارے سامنے قیمتی نصائح فرمائیں گے، انشاءاللہ ہمارے لیے اس میں یقیناً دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ توجہ سے انشاءاللہ سنیں گے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔